اس کی ہلکی سی سرگوشی نے تانیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کتنی ہی راتیں اور دن گزرے تھے جب وہ الفاظ اس کے خوابوں میں گونجتے رہے تھے۔ تانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ نیچے میاں کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگی، ریانہ گھبراہٹ میں آگے بڑھی اور اس نے میاں کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ماما یہاں ہے میاں، آؤ ماما تمہیں اٹھاتی ہے۔ تانیہ ایک بار پھر ساکت ہو گئی، جیسے دل میں کسی نے کانٹا چبو دیا ہو۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ میاں کی ماں تو رانیہ تھی، اس کا میاں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کیونکہ میاں بے ہوش تھی، اس کی گنگنگی میں ایسا لگا جیسے وہ سمجھ رہی ہو کہ تانیہ اس کی ماں ہے۔ اس کے ننھے ہاتھوں نے تانیہ کے لباس کا دامن سختی سے تھام رکھا تھا اور وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جیسے ڈر ہو کہ وہ چلی جائے گی۔ یہ منظر دیکھ کر ریانہ کی آنکھوں میں ایک تیز چمک نمودار ہوئی۔ اس نے فوراً چہرے پر تیوڑی چڑھائی اور زبردستی میاں کی انگلی کھولنے لگی۔ یہ منظر تانیہ کے دل کو چیر گیا اور بے اختیار ریانہ کی کلائی تھام بیٹھی۔ اتنی سختی سے مت کرو۔ ریانہ رک گئی اور پھر زور دے کر بولی، تانیہ یہ میری بیٹی ہے، براہ مہربانی چھوڑ دو۔ تانیہ نے آہستگی سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ریانہ کا بار بار میری بیٹی کہنا تانیہ کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ واقعی اسے کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ کسی ماں پر سوال اٹھائے؟ وہ چاہے جتنا بھی اس بچی کے درد کو محسوس کرے جو بے ہوشی میں بھی تکلیف سے ماتھے پر بل ڈال رہی تھی، وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ اس لمحے جویل آگے بڑھا اور ریانہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ وہ عام طور پر نرم مزاج شخص تھا، لیکن اس وقت اس کی آواز میں حکم تھا، چھوڑ دو۔ ریانہ حیران رہ گئی۔ جویل نے اسے پیچھے دھکیلا اور تانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لب تھوڑا ہلے، گویا کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر بالآخر کچھ توقف کے بعد بولا، مس ٹرنر، میاں نیند میں الجھن کا شکار ہے، اسے چوٹ سے بچانے کے لیے آپ براہ مہربانی اسے VIP وارڈ میں لے جا سکتی ہیں۔ مس ٹرنر، اس نے اسے مس ٹرنر کہا۔ تانیہ کو ایسا لگا جیسے کوئی بہت جانا پہچانا چہرہ اور آواز اسے کسی اجنبی سے باتیں سنا رہا ہو۔ یہ درد ناقابل برداشت تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بار بار بدل رہے تھے۔ بالآخر وہ مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے۔ جب تانیہ میاں کو اٹھا کر اوپر وارڈ کی طرف لے گئی اور جویل پیچھے پیچھے آیا تو ریانہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں سے نفرت جھلک رہی تھی۔ میاں ہی اس کی واحد امید تھی کہ وہ جویل کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ باندھ سکے۔ وہ کبھی کسی کو اپنی راہ میں نہیں آنے دے گی۔ یہ سوچ کر وہ جلدی سے ان کے پیچھے گئی۔ VIP وارڈ میں جب تانیہ نے میاں کو بستر پر لٹایا تو اب بھی اس کی آستین پکڑے ہوئے تھی۔ مس لینا اور اسکول کے ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، براہ مہربانی مس ٹرنر، کوشش کیجیے کہ مسٹر اسمتھ کو ناراض نہ کریں، ورنہ اسکول کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن آپ ہی کچھ کریں۔ چونکہ حادثہ اسکول میں ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری اسکول کی بنتی تھی۔ بطور متبادل ٹیچر تانیہ بھی اسکول کے لیے جواب دہ تھی۔ تانیہ نے وارڈ کے پلنگ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں میاں کے پرسکون ہونے تک یہیں بیٹھوں گی۔ مس لینا اور ڈاکٹر نے سکون کا سانس لیا اور بہانہ بنا کر چلی گئی، کیونکہ اسکول میں بھی ان کی ضرورت تھی۔ اب وارڈ میں صرف 3 افراد رہ گئے تھے، میاں، جویل اور تانیہ۔ تانیہ خاموشی سے میاں کو دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ چھوٹا سا، آنکھیں بند اور جسم کمزور سا تھا۔ وہ بالکل جویل پر گئی تھی، مگر اس میں ایک الگ سی معصومیت بھی تھی۔ تانیہ نے ایک وقت میں یہ خواب دیکھا تھا کہ جویل اتنا خوبصورت ہے، اگر وہ لڑکی ہوتا تو بے حد حسین ہوتا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی جویل سے ایک بیٹی ہو۔ اب جویل کے پاس ایک بیٹی تھی، لیکن اسے جنم تانیہ نے نہیں دیا تھا۔ تانیہ نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ میاں 2 گھنٹے تک بے ہوش رہی۔ تانیہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ صبح سے اسپتال میں تھی اور کچھ نہیں کھایا تھا، ورنہ عام طور پر ایک آدھ وقت کا فاقہ کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر چونکہ وہ بچپن سے رقص کرتی آئی تھی اس لیے جسمانی بناوٹ برقرار رکھنے کے لیے کم کھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے معدے کی تکلیف رہتی تھی اور وقت پر کھانا اس کے لیے ضروری تھا۔ اچانک جویل اٹھ کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ ریانہ نے نرمی سے کہا، تانیہ، میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ ہمیشہ شوق اور مضبوط رہنے والی تانیہ کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں،
ریانا نے اطمینان کا سانس لیا، پھر بولی، میاں، جویل اور میری بیٹی ہے، وہ بچپن سے ہی کمزور ہے، اس لیے جویل اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آج بھی اسے ڈسچارج کیا جا سکے گا یا نہیں۔ وہ تو ہمیشہ اپنے ڈیڈی اور ممی کے ساتھ سونا پسند کرتی ہے۔ افسوس، ایک ساتھ سونا، تو یہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں۔ بات تو منطقی تھی، بچی بھی ہو چکی تھی اور 5 سال بھی گزر گئے تھے، یقیناً یہ دونوں اب شادی شدہ ہوں گے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ جویل سوتے وقت بالکل نہیں ہلتا، جبکہ وہ خود سوتے میں ہی ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ ہر صبح جب آنکھ کھلتی تو جویل اسے بے بسی سے دیکھ رہا ہوتا۔ ایک بار تو اتنی زور سے اسے ٹکرا گئی تھی کہ اس کی آنکھ سوج گئی تھی۔ اس وقت تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، چلو آئندہ ایسا کرتے ہیں کہ 10 فٹ کا پلنگ خریدتے ہیں، تاکہ چاہے جیسے بھی کروٹ بدلو مسئلہ نہ ہو۔ مگر جویل نے اسے گلے لگا کر کہا تھا، نہیں، میں تمہارے بازو اور ٹانگیں تھام لوں گا تاکہ تم ہمارے آنے والے بچوں کو چوٹ نہ پہنچا دو۔ تانیہ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور اپنے اندر دبی یادوں کا زبردستی واپس دبا دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، جویل اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 روسٹ بیف سینڈوچ تھے، تانیہ کے پسندیدہ۔ جب تانیہ نے سینڈوچز دیکھے تو اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی، کیا وہ اس کے لیے تھے؟ مگر جیسے ہی جویل آگے بڑھا، ریانا نے ایک سینڈوچ اچک لیا۔ اس نے کہا، شکریہ جویل، ہم نے ابھی تک لنچ نہیں کیا تھا، میں واقعی بھوکی تھی۔ جویل چونک گیا، مگر ریانا پہلے ہی سینڈوچ کھول چکی تھی اور صوفے پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر معذرت خواہ انداز میں کہا، سوری مسٹر نر، جویل صرف 2 ہی لائے، اس لیے آپ کے لیے نہیں تھا۔ جویل نے فوراً تانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرہ پرسکون مگر ہاتھ پیٹ پر دبا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جویل نے آنکھیں نیچے کر لی۔ اچانک وہ ریانا کے پاس گیا، اسے سینڈوچ لیا اور سرد لہجے میں بولا، غلطی ہو گئی، اس میں اچار ہے اور تمہیں اچار پسند نہیں، چونکہ میاں کو تمہاری ضرورت نہیں، تم ابھی گھر جا سکتی ہو۔ ریانا، وہ بولنے ہی والی تھی کہ مجھے تو اچار پسند ہے، لیکن جیسے ہی اس نے جویل کی آنکھوں میں غصے کی چمک دیکھی، اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، چاہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانا نہیں چاہتی تھی، مگر جویل کی حالت کا مدعولی کرنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے، میں رات کو واپس آ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد جویل نے سینڈوچ تانیہ کو دیا۔ تانیہ نے سینڈوچ کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اچار پسند نہیں۔ جویل کے چہرے پر نرم تاثر تھا، مگر آنکھوں میں سرد مہری۔ اس نے سینڈوچ الماری پر رکھ دیا اور بولا، نہیں کھانا تو پھینک دینا۔ تانیہ۔ اسی وقت ایک ڈاکٹر اندر آیا اور بولا، معذرت چاہتے ہیں مسٹر اسمتھ، ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ایک ڈاکٹر نے غلطی سے کسی اور کی بچی کی ماں سمجھ لیا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی شکل کچھ مس ٹرنر سے ملتی ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ جویل اور تانیہ نے غیر ارادی طور پر میاں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی ساکھ، آنکھیں، ہونٹ، سب کچھ بالکل جویل جیسا تھا، صرف اس کی چھوٹی اور خوبصورت ناک تانیہ جیسی لگتی تھی، مگر اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ ناک ریانا جیسی بھی لگ سکتی تھی۔ آخرکار تانیہ اور ریانا سوتیلی بہنیں تھیں جن کی ماں ایک ہی تھی۔ جویل اور تانیہ نے دوبارہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی نظریں ملی، تانیہ نے فوراً نظریں چرا لیں۔ جویل نے ڈاکٹر کی طرف رخ کیا اور پوچھا، میاں کب ہوش میں آئے گی؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، وہ جلدی جاگ جائے گی، اس نے عام زیادہ نہیں کھایا تھا، بس ڈرپ مکمل ہونے کے بعد ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد جویل نے اچانک کہا، سینڈوچ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تانیہ، تو ہیلری اگر اچار نہیں کھاتی تھی تو اس کے لیے فوراً نیا لے آتا، لیکن اگر وہ نہیں کھاتی تو یا تو بھوکی رہے یا پھر مجبوراً کھائے۔ یہ آدمی اب مجھے بدلا نہیں۔ وہ جو بھی اس کا اپنا ہوتا اس کے لیے وہ حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اور جو غیر ہوتا اس کے لیے بے حد سرد مزاج۔ پہلے وہ بھی اس کے اپنوں میں شامل تھی، مگر اب وہ ایک غیر تھی۔ تانیہ نے آنکھ بھر کر سوچا، سینڈوچ پھینک دینا بھی ضیاع تھا، اور ویسے بھی اسے واقعی بھوک لگی تھی۔ یاد آیا، ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ اچار معدے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، خاص طور پر لوگوں کے لیے جنہیں ہاضمے کے مسائل ہوں۔
لہٰذا اس نے 4 کا تیز ذائقہ برداشت کرتے ہوئے پورا سینڈوچ کھا لیا۔ جویل نے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر ایک طرف سے اس نے دیکھا کہ تانیہ نے سینڈوچ پھینکا نہیں بلکہ کھا لیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ دیکھ کر عجیب سی تسلی ملی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائیں۔ اتنے برسوں میں وقت کبھی اتنی تیزی سے نہیں گزرا تھا۔ ایک لیپ ٹاپ، ایک کافی کا کپ، میاں اور وہ، یہ لگا جیسے زندگی کا یہی مطلب ہو۔ شام 5 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی۔ پرنسپل اور اسکول ڈاکٹر اسپتال پہنچے اور ساتھ لائے 5 سالہ حارث کو۔ تانیہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حارث نے سنجیدہ چہرے سے پوچھا، کیا آج آپ کو مجھے اسکول سے لینے آنا تھا؟ تانیہ پیشانی پر ہاتھ مارا اور چونک کر بولی، او ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو حارث۔ اسی لیے وہ اسکول کے بعد کافی دیر تک انتظار کرتا رہا تھا۔ اصل میں تو چھوٹی موم نے ماں کو بتایا ہی نہیں تھا۔ اسکول ڈاکٹر نے کہا کہ جب کوئی لینے نہیں آیا تو بچے نے خود کہا کہ وہ اسپتال جائے گا اور آپ کے ساتھ گھر جائے گا۔ تانیہ نے شرمندہ ہو کر مسکرا کر حارث کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جویل نے اچانک پوچھا، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آج اس نے اسے اچار والا سینڈوچ زبردستی کھلایا اور اسے اپنوں سے الگ کر دیا۔ یہ یاد آتے ہی اس کا موڈ بگڑ گیا اور اس نے تلخی سے کہا، آپ سے مطلب؟ جویل۔ اس کی تیکھی آنکھیں تنگ ہو گئیں اور اس نے حارث کو شک بھری نظروں سے اوپر نیچے دیکھا، پھر ناک چڑھا کر خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے میاں جا گئی۔ وہ بھی تانیہ کے آستین تھامے ہوئے تھی۔ دوسرے ہاتھ سے آنکھیں ملتے ہوئے اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ڈیڈی، مما، مس ٹرنر۔ جویل فوراً آگے بڑھا۔ اس نے میاں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی میاں؟ میاں نے سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، نہیں۔ جویل نے سکون کا سانس لیا اور نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آواز محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی، بس یہی اچھا ہے۔ دوسری طرف تانیہ کی آستین جو اب آزاد ہوئی تھی، اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ باپ بیٹی کا یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں ایک ہلکی سی حسرت ابھری۔ اسی لمحے میاں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تانیہ نے نیچے دیکھا تو میاں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، شکریہ مس ٹرنر۔ تانیہ نے بے اختیار مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ پرنسپل آگے آیا اور بولا، مس ٹرنر، کیا آپ آج کا واقعہ ہمیں تفصیل سے بتا سکتی ہیں؟ تانیہ نے سر ہلایا اور پرنسپل کے ساتھ ایک طرف جا کر پوری تفصیل بیان کی۔ جویل نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے یہ دھیان نہیں رہا کہ حارث خاموشی سے اسپتال کے بستر کے قریب جا چکا تھا۔ اس نے میاں کو دیکھا، ہونٹوں کو بھینچا اور بولا، تمہارا جسم بہت کمزور ہے، تمہیں ورزش کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی میاں جو کہ رضائی کے نیچے بالکل ایک کاغذ کی طرح نازک لگ رہی تھی، اس نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، تم آج کچھ الگ الگ لگ رہے ہو شمائل۔ حارث نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیسے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ حارث کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں ہوں یا؟ میاں نے آنکھیں جھپکی۔ اس نے پوچھا، آج اسکول میں کیا سیکھا؟ حارث نے جواب دیا، ہم نے رولر اسکیٹنگ، یوکلکلی اور ڈانس سیکھا۔ اگر تم پیچھے رہ گئی تو میں تمہیں کل سکھا دوں گا یا؟ میں خوش ہو کر مسکرائی، اوکی۔ پاس ہی بیٹھا جویل، جس نے نظر ہٹائی تھی، اس نے حارث کو دوبارہ دیکھا۔ اسے عجیب سا لگا۔ بچہ یونیفارم میں تو لڑکی لگ رہا تھا، مگر انداز بالکل لڑکوں والے تھے، اور وہ بھی تانیہ کا بچہ۔ اس کی خوشی جو تانیہ سے دوبارہ مل کر آئی تھی، اچانک غصے اور بے بسی میں بدل گئی۔ وہ شادی کر چکی تھی اور اب تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ لگتا ہے کہ 5 سال وہ خود ہی دل بہلا رہا تھا۔ تانیہ اس کے قریب آئی اور بولی، مسٹر اسمتھ، اسپتال کا خرچ اسکول ادا کرے گا اور کچھ ہرجانہ بھی دے گا، آپ کو منظور ہے؟ جویل جو کہ پورا دن نارمل تھا، اب سرد لہجے میں بولا۔
اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آئندہ ایسا ہوا تو میں اسکول کو آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا، ہمیں گھر جانا ہے میاں۔ اوکی ڈوکی ڈیڈی۔ تانیہ ابھی بھی وہی کھڑی تھی، حیران کہ اس نے اچانک اتنا سخت لہجہ کیوں اپنا لیا۔ یہ آدمی حد سے بڑھ گیا ہے۔ گھر واپسی کے دوران جویل نے اچانک کہا، آئندہ اس کلاس والوں سے دور رہنا۔ کیوں؟ وہ شمائل ہے۔ یعنی شمائل ڈیڈی، آپ کو وہ پسند نہیں؟ جویل نے سر ہلایا۔ ہاں۔ میاں کچھ لمحے کے لیے چپ رہی، پھر پوچھا، کیا اس لیے کہ وہ آپ سے بہتر ہے؟ جویل۔ اس نے ہنکارا بھرا اور طنزیہ ہنسا۔ کس بات میں وہ ڈیڈی سے بہتر ہے؟ میاں نے دھیرے سے کہا، وہ لڑکی ہے لیکن لڑکا بھی بن سکتی ہے۔ ڈیڈی، کیا آپ لڑکی بن سکتے ہیں؟ جویل۔ گھر جا کر میاں کے تمام کام نپٹانے کے بعد اس نے وقت دیکھا اور باہر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، سیکرٹری نے کہا، مسٹر اسمتھ، آپ مسٹر مہدی سے ملاقات کے لیے لیٹ ہو گئے ہیں۔ جویل کی توجہ کہیں اور تھی۔ ہاں۔ کار میں بیٹھ کر بھی وہ اسی بچے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تانیہ نے کس سے شادی کی تھی۔ وہ تو کہتی تھی کہ اسے بیٹی چاہیے، مگر اس نے بیٹا پیدا کیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اور بھی سرد ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ میٹنگ روم میں پہنچا۔ اس نے کپڑے سیدھے کیے اور خود کو سنبھالا، پھر اندر داخل ہوا۔ تاخیر کے لیے معذرت مسٹر ثالث۔ ثالث کے چہرے پر ٹھنڈا تاثر تھا۔ اس نے متاثر لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لایا ہوں۔ آپ کا اعتراض تو نہیں مسٹر اسمتھ؟ یہ سن کر جویل نے اس کے بازو میں موجود بچے کی طرف دیکھا۔ شمائل جو اپنے والد کی گردن میں باہیں ڈالی بیٹھی تھی، جویل کی بڑی بڑی گول آنکھوں سے گھورنے لگی۔ وہ نوجوان انکل بھی کافی خوبصورت تھے، لیکن ان کی نظریں کچھ عجیب سی کیوں لگ رہی تھیں۔ جویل مکمل طور پر حیران رہ گیا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ بچے سے دوبارہ اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی، اور یہ کہ وہ ثالث کا بیٹا تھا۔ جویل کو پہلے ہی پتا تھا کہ ثالث کا ایک بیٹا ہے۔ وہ اسے بہت محفوظ رکھتا تھا۔ وہ شادن و نادر ہی کسی بیرونی شخص کو اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ اگر آج ان کے درمیان کاروباری ملاقات نہ ہوتی تو شاید جویل طویل عرصے تک مہدی کے ولی عہد کو نہ دیکھ پاتا۔ لیکن کیا تانیہ نے واقعی ثالث سے شادی کر لی تھی؟ جویل اپنی حیرت پر قابو پانے میں ماہر تھا، جیسے کہ ایک بڑے خاندان کے سربراہ ہونا چاہیے۔ اس نے جلد ہی خود کو سنبھالا اور ثالث کے ساتھ ان کے آئندہ کاروباری معاہدے پر بات چیت شروع کی۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں مردوں نے میٹنگ مکمل کر لی۔ ثالث جلدی گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کو لائیو اسٹریم کرنی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جویل ابھی بیٹھا ہوا ہے تو اس نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو کچھ اور چاہیے مسٹر اسمتھ؟ جویل نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ کالے سوٹ میں ملبوس وہ شخص لمبا اور مضبوط تھا۔ اس کا چہرہ سرد مزاجی اور کشش کا امتزاج تھا۔ آنکھ کے کنارے پر موجود دل اسے زمین پر اترے کسی دیوتا جیسا بناتا تھا۔ ایسا لگتا نہیں تھا کہ تانیہ کا اس کی طرف مائل ہونا کوئی تعجب کی بات ہو، لیکن جویل نے کبھی ثالث کی شادی کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ جویل نے اپنا کوٹ سیدھا کیا اور اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے مسٹر ثالث۔ ثالث نے اسے قدرے حیرانی سے دیکھا اور مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، شکریہ۔ جویل نے بساختہ پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچے کی ماں کون ہے؟ اس سوال پر ثالث کے ذہن میں سست سی عورت ابھری۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، ہاں۔ جویل نے بات جاری رکھی، آپ اس کے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں؟ یہ الفاظ ثالث کو بہت ناگوار گزرے۔ کوئی اس جیسی عورت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اس نے نظریں نیچی کی اور کہا، شاید ہم شادی کر لیں۔ شادی؟ جویل کا دل بیٹھنے لگا، اور وہ واقعی ثالث سے شادی کر لے۔ یہ خیال ہی اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور اچانک کہا، اس کا خیال رکھنا مسٹر ثالث۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ثالث۔ کیا جویل اسمتھ آج کچھ عجیب برتاؤ کر رہا تھا؟ وہ کس لیے اتنی وفاداری دکھا رہا تھا؟ اسے اچانک یاد آیا کہ اس دن میڈیکل کانفرنس میں پروین مسلسل جویل کو گھور رہی تھی۔ کیا ان دونوں کے درمیان خفیہ تعلق ہیں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے نیچے شمائل کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، شمائل، حارث، کیا تمہاری ممی اسے جانتی ہے؟ شمائل نے سر ہلایا،
نہیں، وہ نہیں جانتی، ممی نے ان کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ یہ ننھے شمائل کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس سے کیوں پوچھا کچھ کی جا رہی ہے۔ ثالث مطمئن ہو گیا اور پھر گھر واپس چلا گیا۔ چونکہ رات کا کھانا ہو چکا تھا، شمائل فوراً اپنے کمرے میں لائیو اسٹریم کے لیے چلی گئی، پاشا ہاؤس کے ہاں۔ تانیہ ناخوشی کے عالم میں اوپر گئی اور حارث کے ساتھ گھر آنے کے بعد گیسٹ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ حارث کمرے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ حسب معمول ممی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ فون پر کچھ کر رہی تھی۔ جب اس نے اسے دیکھا تو پوچھا، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ حارث نے مختصراً میاں کی طبیعت اور اسپتال کے بارے میں بتایا، پھر بولا، ممی میرا خیال ہے آپ کو چھوٹی موم کو جا کر دیکھنا چاہیے۔ پروین نے ایک بھویں اچکائی اور سست انداز میں اوہ کہا، پھر اس نے انگلائی لی اور کہتے ہوئے اٹھی، انسان کو خود کو اس حد تک گرا نہیں لینا چاہیے۔ مجھے اب مزید نہیں لیٹنا نہیں رہنا چاہیے۔ میں تھوڑی ہوا گھوڑی کے لیے جا رہی ہوں اور دوسرا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ اگلے دن تانیہ صبح سویرے حارث کے ساتھ کنڈر گارڈن گئی۔ راستے میں اس نے پوچھا، تمہارے والدین تم دونوں کو کب واپس بدلیں گے؟ حارث نے جواب دیا، پتہ نہیں۔ تانیہ نے اسے دیکھا تو وہ آہستگی سے بولا، یہ تانیہ۔ اسے یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ جب وہ اسکول پہنچی اور گاڑی پارک کی تو جیسے ہی وہ حارث کے ساتھ اندر جانے لگی، کسی نے اسے آواز دی، مس ٹرنر۔ تانیہ نے مڑ کر دیکھا تو ریانہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور پھر اچانک اس نے اپنے بیگ سے نقدی ایک موٹی گڈی نکال کر اس کے سامنے کی۔ تانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ریانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ اس بات کا شکریہ کہ تم نے فوراً میاں کو دیکھا جب وہ بے ہوش ہوئی اور پھر اسپتال میں سارا دن اس کے ساتھ رہی۔ میں نے پتہ کیا ہے، اعلیٰ نرسوں کو روز کے $150 ملتے ہیں، مگر تم چونکہ کنڈر گارڈن کی ٹیچر ہو، تمہاری نوعیت ذرا مختلف ہے۔ یہ $3000 ہے۔ اسے اسمتھ فیملی کی طرف سے انعام سمجھو۔ کافی رقم ہے نا؟ اسمتھ فیملی کی طرف سے انعام؟ انہوں نے اسے کیا سمجھا ہے؟ تانیہ نے بے عزتی محسوس کرتے ہوئے مٹھی بھینچ لی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اچانک ہاتھ بڑھایا اور رقم تھام لی۔ ریانہ اندر ہی اندر فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ کسی کو پیسے سے ذلیل کرنا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے یہ سوچا، تانیہ کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہوش! تانیہ نے پیسے لیے اور انہیں ریانہ کے چہرے پر اچھال دیا۔ اسے اتنا زور لگا کہ ریانہ کا سر ایک طرف مڑ گیا۔ وہ غصے سے تانیہ کی طرف مڑی، لیکن تانیہ نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور اس میں پروین کی وہی بے رحم اور بے خوف جھلک تھی جو صرف پروین میں ہوتی تھی۔ تانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ریانہ، یہ حربہ 5 سال پہلے میرے اوپر بہت اثر کرتا تھا، مگر پچھلے 5 سال میں بہت بڑی ہو گئی ہوں۔ تم ابھی بھی کیوں وہیں پھنسی ہو جہاں تھی؟ وہ ریانہ کو چھوڑ کر اسے دھکیل دیا۔ جب دونوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا تو تانیہ نے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ بات دل میں بٹھا لو، مجھ سے مت الجھنا، میں اتنی نرم نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ حارث کا ہاتھ پکڑ لیا اور آگے چل دی۔ ریانہ وہیں کھڑی رہی۔ زمین پر بکھرے ہوئے نوٹوں کے درمیان آس پاس کے والدین نے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ خاصی شرمندہ ہو گئی۔ وہ سب امیر خاندانوں سے تھے۔ واقعی پیسے کے ذریعے مسائل حل کرنا بہت نچلے درجے کی بات تھی۔ ریانہ نے سر جھکا کر نوٹ اٹھائے، پھر جلدی سے کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس کی گال کچھ دیر تک سرخ رہے۔ تانیہ 5 سال پہلے ہی سنبھالنے میں مشکل تھی۔ وہ تیز مزاج تھی اور کوئی ایسی نہیں جس سے کوئی کھلواڑ کر سکے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ 5 سال بعد وہ اور بھی سخت ہو جائے گی۔ کیا وہ واقعی روزانہ کنڈر گارڈن میں میاں کو دیکھنے دے گی؟ بالکل نہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد ریانہ نے آنکھیں جھکا لی۔ کنڈر گارڈن میں تانیہ نے حارث کو کلاس میں چھوڑ کر ڈانس اسٹوڈیو کا رخ کیا۔ وہ اصل میں امریکہ واپس آ کر ٹی وی پروگرام کی شوٹنگ کرنا چاہتی تھی، لیکن کنڈر گارڈن نے رابطہ کیا کہ وٹنی لو
رقص کی استاد جگہ مزید پڑھانے سے قاصر ہے، اس لیے انہوں نے تانیہ کو اسکول میں ڈانس ٹیچر بننے کی دعوت دی۔ تانیہ نے سوچا تھا کہ اگر وہ یہ کام لے گی تو شمال کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے گی، اس لیے اس نے قبول کر لیا۔ لیکن وہ صرف 1 مہینہ ہی کام کرے گی، کیونکہ وہ امریکہ میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کا بچہ بیرون ملک لاپتہ ہو چکا تھا، اس لیے واپس جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے بچے کی تلاش جاری رکھ سکے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں جویل سے ٹکرائے گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر سوچ میں پڑ گئی۔ اسی وقت چند اساتذہ آگے آئے اور کہا، مس ٹرنر، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے؟ تانیہ چونک گئی۔ کیا؟ جس عورت آپ نے ابھی تکلیف دی ہے وہ مسز اسمتھ ہے۔ ہم نے اسے ابھی پرنسپل کے پاس جاتے دیکھا ہے۔ کنڈرگارٹن شاید آپ کو نکال دے گا۔ آپ کیوں معافی نہیں مانگتی مس ٹرنر؟ کنڈرگارٹن اسمتھس اور مہدی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے سنا ہے کہ اسمتھس کنڈرگارٹن کے شیئر ہولڈر بھی ہیں۔ اسمتھس کی وجہ سے کوئی بھی میاں اسمتھ کو بدمزگی سے نہیں دیکھتا، چاہے وہ کتنی ہی شرمیلی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ بات بڑھ گئی تو بہت برا ہوگا مس ٹرنر۔ میں نے سنا ہے کہ مسز اسمتھ اچھی عورت ہے، شاید آپ نرم ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے۔ اساتذہ جو کچھ ہوا اس کی وضاحت کی، لیکن تانیہ نے نظریں نیچے کر لیں۔ ڈیانا واقعی کچھ بھی سیکھ نہیں پائی تھی۔ مار کھانے کے بعد شکایت کرنا اس کا واحد ہنر تھا۔ اس نے اگلے دن اس عورت کو ایک انتباہ دے دیا تھا، مگر پھر بھی وہی کام کر رہی تھی۔ وہ بے نیاز انداز میں بولی، چلو ٹھیک ہے، میں امریکہ میں زیادہ دیر رہنے والی نہیں تھی، تب لوئس کی وجہ سے اسے ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ کئی سال بیرون ملک گزارنے کے بعد اب وہ ایسی ڈانس ٹیچر بن چکی تھی جسے غیر ملکی شاہی خاندان بھی ملازمت پر رکھنا پسند کرتے۔ اس کے روابط اب پہلے جیسے آسان نہیں رہے۔ واقعی جیسے ہی وہ سوچ رہی تھی، کوئی آیا اور کہا، مس ٹرنر، پرنسپل آپ کو اپنے دفتر میں بلانا چاہتے ہیں۔ تانیہ نے سر ہلایا اور پرسکون انداز میں پرنسپل کے دفتر کی طرف چل دی۔ راستے میں تانیہ نے دیکھا کہ کئی اساتذہ اس کی طرف طرز کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر اس نے سب کو نظر انداز کر دیا۔ جلدی وہ پرنسپل کے دفتر پہنچ گئی۔ پرنسپل نے خود دروازہ کھولا اور اس کے لیے کافی ڈالی۔ وہ بولا، مس ٹرنر، 1 مہینے کے لیے آپ یہاں ڈانس ٹیچر ہونا کنڈرگارٹن کے لیے باعث فخر ہے، لیکن یہ معاملہ بہت۔ اس نے آہ بھری اور کہا، مسز اسمتھ ابھی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے نہ صرف اس کا اظہار قدر نہیں کیا بلکہ اس کا چہرہ بھی زخمی کر دیا، اس لیے وہ ہم سے وضاحت مانگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اب اسکول کی رسمی ٹیچر نہیں ہیں تاکہ انہیں کچھ سمجھا سکوں۔ تانیہ نے چہرے پر شکن ڈال دی۔ کیا جونز خاندان اتنا طاقتور ہے؟ پرنسپل بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے جواب دیا، یہ جونز نہیں ہے، مجھے مسز اسمتھ سے اکیلے کوئی ڈر نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دفاع کر سکوں تانیہ۔ آخرکار آپ نے ہمارا بہت احسان کیا کہ آپ نے ہمارے ڈانس ٹیچر کی جگہ لی، لیکن جو لوگ مسز اسمتھ کے پیچھے ہیں وہ اسمتھ اور جویل اسمتھ خود ہے۔ نیو یارک میں وہ بھیڑ کے بھیس میں بھیڑیا کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ نرم نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ان سے نمٹنا بہت مشکل ہے۔ پرنسپل نے پھر کہا، تانیہ، اگرچہ میں دباؤ کے باوجود آپ کو یہاں رکھ سکتا ہوں، مگر اگر آپ مسٹر اسمتھ کو ناراض کر دیتی ہیں تو آپ کی زندگی آسان نہیں رہے گی۔ اگر ایسا ہے تو بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ استعفیٰ؟ تانیہ کے ہونٹ کاٹ لیے۔ کیا یہ مسٹر اسمتھ کا آئیڈیا تھا کہ میں استعفیٰ دوں؟ ہاں بالکل، پرنسپل نے سر ہلا کر جواب دیا۔ مسز اسمتھ نے کہا کہ اس کا شوہر نہیں چاہتا کہ تانیہ کنڈرگارٹن میں رہے یا اس کی بیٹی کے قریب آئے۔ تانیہ نے مٹھی مضبوطی سے بند کی تو اسے اتنا ناپسند کرتا ہے، الگ ہونے کے بعد بھی وہ دوست رہنا بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کا سینہ بہت بھاری محسوس ہوا۔ استعفیٰ دینے سے زیادہ یہ بات اسے زیادہ دکھ دے رہی تھی۔ وہ صدمزہ میں ہنس کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں نکلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکلی اور اسکول کے دروازے کی طرف بڑھی۔ تیز دھوپ اس کے چہرے پر پڑی، آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے سر اٹھا کر ہاتھ سے دھوپ کو روکا۔ دھوئیں کے باریک ذرات بار روشنی میں تیر رہے تھے۔ ان میں سے ایک زرد کی مانند محسوس ہوئی۔ اس کی زندگی ہمیشہ دوسروں کے قابو میں رہی تھی۔ اس نے مٹھی سختی سے بند کی۔ وہ جویل کے پاس جا کر بات کرنا چاہتی تھی، مگر ساتھ ہی محسوس کیا کہ ایسا کرنا اس کی شکست ہوگی۔ دروازے کے پاس ریانا گاڑی سے اتری اور آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی۔ وہ بولی، تم واقعی سخت مزاج ہو تانیہ، لیکن میں بھی وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب میں مسز اسمتھ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جویل کتنا طاقتور ہے نا؟ تانیہ نے اسے نظر انداز کیا۔ ریانا بولی،
امریکہ کے علاوہ کہیں اور جانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا۔ تمہاری بیٹی اور تمہارا وہ سابقہ شوہر میں سب لے لوں گی۔ کلاس روم میں مس ٹرنر کو نکال دیا گیا ہے، چلاک برینڈن نے خبر پھیلائی۔ ہارس نے سن کر منہ بنا لیا اور پوچھا، کیوں نکالی گئی؟ برینڈن نے جواب دیا، شاید اس لیے کہ اس نے میری خالہ کو ناراض کر دیا۔ مطلب وہ میرے چچا کو بھی ناراض کر بیٹھی۔ چچا جویل اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مہدی کو چھوڑ کر نیو یارک میں کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ مہدی کو چھوڑ کر۔ یہ بات سن کر حارث کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ظالم سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک شاندار خیال آیا۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور شمائل کو میسج لکھنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ بعد اسمتھ کارپوریشن کے دفتر کی سب سے اوپر والی منزل پر جویل کو سالس کا کال آیا۔ جیسے اس نے کال اٹھائی، سالس نے براہ راست اسے ٹوک دیا۔ مسٹر اسمتھ کے کمزور لاچار عورت کے ساتھ ایسا کرنا مناسب ہے؟ جویل، اس نے بھویں چڑھائیں، آپ کا کیا مطلب ہے مسٹر سالس؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مس تانیہ ٹرنر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرنا تھوڑا حد سے زیادہ ہے؟ جویل نے آنکھیں تنگ کی، ان سے ایک ٹھنڈی نظر نکلی اور کہا، کیا؟ سالس نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور سرد لہجے میں بولا، میں کنڈر گارڈن سے بات کروں گا۔ مس ٹرنر اب سے مہدی کی حفاظت میں ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سالس نے نرم نگاہوں سے شمائل کو دیکھ کر کہا، دیکھ لو میں نے کال کرتی ہے، فکر مت کرو حارث۔ شمائل اچانک دوڑی آئی اور کہا، تاکہ اس کی کوئی چھوٹی ماں کو تنگ کر رہا ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ اسمتھ سے بات کرے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ حیران رہ گیا، مگر جلد ہی اس نے موقع پہچانا اور سمجھ گیا اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آخرکار کسی عورت کی بہترین دوست کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس نے کال کر دی۔ اس کے لیے یہ صرف انگلی اٹھانے کی بات تھی۔ شمائل نے سر ہلایا اور خوشی خوشی کہا، اوکی ڈوکی، لیکن سالس اب بھی اسے گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے ڈیڈی؟ آج چھوٹی شمائل پیاری نہیں تھی کیا؟ جب وہ یہ سوچ رہی تھی، سالس نے کہا، تمہیں اپنی ممی کو کال کر کے یہ بات بتانی چاہیے۔ اچھی بات کرنے کے بعد کیسے خاموش رہا جا سکتا تھا؟ شمائل نے سر جھکایا اور پوچھا، کیوں؟ بغیر پلک جھپکائے سالس نے جواب دیا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گی تو تمہاری ممی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہے نا؟ کچھ سوچنے کے بعد شمائل نے رضامندی میں اوکی ڈوکی کہا۔ سالس وہاں بیٹھا اور اپنی پیاری چھوٹی بیٹی کو اپنا موبائل نکالتے دیکھا۔ اس کی ننھی انگلیاں اسکرین پر پھیلتی ہوئی اس کو آن کر دیں۔ پھر اس نے پروین کا نمبر ڈائل کیا۔ کال لگتے ہی دوسری طرف سے اس نوجوان عورت کی سست آواز آئی، کیا بات ہے شمائل؟ شمائل کا دل اچانک اپنی ممی کے لیے تنگ ہونے لگا جب اس نے وہ پہچانی ہوئی آواز سنی۔ اس کی بڑی آنکھوں میں چاہت نظر آئی اور اس نے کہا، ممی، کنڈر گارڈن نے چھوٹی ماں کو نکال دیا، کیا ہوا؟ اس عورت کی آواز فوراً تیز ہو گئی۔ شمائل نے دوسری طرف ہلچل کی آوازیں سنی، شاید وہ بستر سے اٹھ رہی تھی۔ شمائل نے آگے کہا، لیکن ممی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کے لیے سب کچھ سلجھا لیا ہے۔ سالس، شمائل نے فتح انداز میں کہا، جب میں نے خبر سنی تو میں ڈیڈی کو منایا کہ وہ اسمتھ کو کال کریں تو ہم جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا میں زبردست نہیں ہوں ممی؟ دوسری طرف والی عورت نے پرسکون سانس لیا اور شاید دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ اف شمائل، یہ سب بہترین ہے، مم تمہارا شکریہ ادا کرے گی جب وہ واپس آئے گی۔ پھر اس نے دوبارہ جمائی لی اور کہا، میں جا رہی ہوں سونے۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ سالس، ظاہر ہے کہ مسئلہ وہی حل کر رہا تھا، تو پھر سارا کریڈٹ کیوں شمائل کو جا رہا تھا؟ اس کا چہرہ فوراً گہرا ہو گیا، لیکن شمائل فوراً اس کی طرف مڑی۔ وہ مسکرائی اور کہا، دیکھیے میں نے کال کر دی ڈیڈی، کیا شمائل حارث زبردست نہیں؟ اگرچہ وہ دانت پیس رہا تھا۔ سالس نے مجبوراً ہلکی سی مسکراہٹ دی اور جواب دیا، ہاں تم ہو۔ خوش ہو کر شمائل پڑھائی کے کمرے میں کھیلنے کے لیے دوڑ گئی۔ سالس نے خاموشی سے ایک آہ بھری اور اسے چھوٹے سے وجود کو گھورتے رہے۔ اگر وہ حارث ہوتا تو اس کا بڑا ہاتھ پہلے ہی اس کی چھوٹی پیٹھ کو لگا چکا ہوتا، لیکن اگر شمائل ہے، خیر لڑکیاں نازک مخلوق ہوتی ہیں۔ وہ آخرکار اس کی بیٹی تھی، اس کے لیے بس یہی ممکن تھا کہ اسے پیار کرے، اب جبکہ وہ اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ سالس کے پاس خود کچھ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، پروین کو کال کی۔ دوسری طرف کال اٹھائی، اس کی آواز بہت پریشان معلوم ہوئی۔ اب کیا ہے؟ سالس نے تھوڑا توقف کیا اور پھر پوچھا، آج میں نے تمہاری مدد کی ہے مس پروین، تو کیا تم مجھے کھانے پر لے جاؤ گی؟ اوہ سمجھ گئی سالس، پروین نے کہا، مجھے ٹیکسٹ کر دو کہاں اور کب۔ سالس نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے ایک ریسٹورانٹ منتخب کیا اور اس کا پتہ بھیج دیا۔
پھر وہ اٹھا اور روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ پڑھائی کے کمرے سے گزرا تو اس نے شمال کو وہاں کھیلتے دیکھا۔ اگر حارث ہوتا تو اسے کبھی ساتھ نہیں لے جاتا تاکہ وہ تیسرا پہیہ نہ بنے، لیکن اگر شمال ہے تو بہتر تھا کہ اسے بھی لے جائے، ورنہ گھر جا کر کہیں وہ رونے لگے۔ ثالث مسکرایا اور اسے اشارہ کیا۔ چلو کھانا کھانے چلتے ہیں حارث۔ اوکی ڈوکی۔ اسمتھ کارپوریشن میں دفتر میں جویل نے ثالث کی کال کے بعد مٹھی سختی سے بند کر لی۔ اس کی آنکھوں میں جو نظریں تھیں وہ بے قابو اور ناقابل فہم تھیں، یہاں تک کہ اس کا ہمیشہ دوستانہ چہرہ بھی تھوڑا تیز اور سخت ہو گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک دکھائی دی۔ اس نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو بلانے کا بٹن دبایا۔ 30 سیکنڈ بعد اس کا اسسٹنٹ دروازے پر دستک دے کر اندر آیا۔ کیا آپ کو میری ضرورت ہے مسٹر اسمتھ؟ جویل کی آواز بہت سرد تھی جب اس نے حکم دیا۔ گولڈن سن شائن کنڈر گارڈن میں کیا ہوا معلوم کرو۔ اسسٹنٹ کچھ لمحے کے لیے حیران ہوا۔ جویل کو بھیڑ کے بھیس بھیڑیا کہا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ نرم مزاج رہا اور سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ اس کے ذاتی اسسٹنٹ ہونے کے دوران جویل نے غلطی کرنے پر بھی اس کو معاف کیا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اس نے جویل کے چہرے پر ایسی سرد اور بے رحم نظر دیکھی تھی۔ اسسٹنٹ نے جلدی سے سر ہلایا اور ادب سے کہا، جی سر۔ جب اسسٹنٹ چلا گیا تو جویل نے کچھ سوچا اور پھر اٹھ کر اپنے دفتر سے باہر نکل گیا۔ اسسٹنٹ نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، مسٹر اسمتھ، جویل نے حکم دیا، آج میری تمام میٹنگ منسوخ کر دو۔ جب تمہیں پتہ چلے کہ کیا ہوا تو مجھے کال کرنا۔ جی سر۔ جویل خصوصی CEO لفٹ لے کر زیر زمین کار پارکنگ تک گیا اور خود ہی گاڑی چلانے لگا۔ سچ پوچھے تو اسے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن اسے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نیو یارک میں بے مقصد گاڑی چلاتا رہا۔ اچانک وہ اپنی یونیورسٹی پہنچ گیا جہاں وہ پڑھتا تھا۔ گاڑی روکی۔ وہ چلنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے ایک پہچانی ہوئی شکل دیکھی۔ وہ نوجوان عورت جو کچھ اداس لگ رہی تھی درخت کے نیچے ایک بنچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے دبلے پتلے جسم نے چند سال پہلے کی یاد کو زندہ کر دیا۔ اس کے ارد گرد کا سارا شور شرابہ ختم ہو گیا تھا اور وقت چپکے سے چند سال پہلے لوٹ گیا۔ ہائی اسکول میں انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نیو یارک یونیورسٹی سے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جب وہ سینیٹر ہال میں واپس گیا تو اچانک رقص کرنے لگی۔ اس نے یونیورسٹی جانا ترک کر دیا اور بیرون ملک جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ بہت اداس ہوا جب اس نے بتایا، لیکن اس نے روکنا نہیں چاہا۔ اس کے بعد وہ کم بات کرتے تھے۔ داخلہ امتحانات کے بعد پورا موسم گرما گزر گیا، مگر رابطے کے جب اسکول شروع ہوا تو جویل اپنے سامان کے ساتھ تنہا راستہ طے کر رہا تھا۔ دنیا تبھی روشن لگتی تھی جب وہ ساتھ ہوتی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا تو اسے نیو یارک یونیورسٹی میں نئے طلباء کے استقبال کے کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ بڑے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جویل اسمتھ، میں تمہارے لیے یہاں ٹھہری ہوں، آگے سے مجھے بلڈ مت کرنا، سمجھا؟ اتنے سالوں کے باوجود وہ واضح یاد رکھتا تھا کہ اس دن اس نے ہلکا نیلا لباس پہنا تھا۔ اس کی ٹانگیں ہلکی گوڑی تھی اور وہ لمبی پتلی تھی۔ جب وہ مسکراتی تو لگتا تھا جیسے اس کے ارد گرد سب کچھ روشن ہو گیا ہو۔ جویل کے خیالات میں اچانک موبائل کی گھنٹی نے خلل ڈالا۔ کیا اس اسسٹنٹ کو کنڈر گارڈن میں ہونے والے واقعے کا پتہ چل گیا تھا؟